أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ سورہ یوسف علیہ السلام ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی حالات زندگی میں بچپن سے ان کی حالات یہ سورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس سے پہلے 20 آیت تک میں یہ بیان ہوا تھا کہ ان کے سوتیلے بھائیوں کو ان سے حسد تھا، یعنی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر تھے وہ ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کے اندر خوبیاں بھی تھیں، انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا جس سے بھی پتہ چلا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مقام اور مرتبہ عزت حاصل ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے حسد کی وجہ سے ان کو جنگل میں تفریح کے لیے لے جانے کا منصوبہ بنایا اور وہاں لے جا کر جو ہے ایک کنویں میں ڈال دیا، اور گھر پر آ کے والد صاحب سے یہ کہا کہ وہ تو بھیڑیا کھا گیا۔ والد صاحب سمجھ گئے، اس لیے کہ وہ کرتا جس پر کہ بکری کا خون لگا کے لائے تھے وہ تو صحیح سالم تھا، ہے نا۔ اب ادھر جو ہے وہ کنویں میں ایک آدمی پانی نکالنے کے لیے آیا، قافلہ جا رہا تھا مصر، تو قافلے والوں نے کہا کہ پانی لے کے آؤ، استعمال کے لیے ضرورت ہے۔ کنویں میں سے پانی نکالنے گئے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ لیا، باہر آ گئے۔ وہ تو خوش ہو گیا کہ اتنا حسین لڑکا ہے، خوبصورت لڑکا، ہم لوگ بیچیں گے تو پیسہ آئے گا اس کا۔ اس لیے کہ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں جانوروں کی ہوتی ہے۔ اب وہ قافلہ پہنچ گیا مصر، اور مصر میں جا کر ان کو غلام کی حیثیت سے بیچ دیا۔ بہت حسین و جمیل تھے، تو عزیز مصر نے جو وہاں کا وزیر خزانہ تھا بہت بھاری قیمت دے کر ان کو خرید لیا، خرید کے گھر لے آیا۔ اب گھر میں اپنی بیوی سے کہتا ہے وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، تو جس شخص نے ان کو خریدا تھا مصر میں تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی اس کو بڑا خیال رکھنا، اس کا، اس کو ایک عام غلام کی طرح مت سمجھنا، ہے نا، خوب اچھی طرح سے اس کی آرام پہنچانا، خیال رکھنا اس کا، اچھی طرح سے اس کی پرورش کرنا ہے، یہ غلاموں جیسا برتاؤ نہیں کرنا ہے اس سے، ہے نا۔ عسیٰ ان ینفعنا اور نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ ہم کو آگے چل کر فائدہ پہنچائے، گھر میں رہے گا تو سب سیکھ جائے گا تو ہمارے کام میں مدد بھی کر سکتا ہے، یا پھر ہماری اولاد نہیں، ہم کو اولاد ہی بنا لیں گے، بیٹا بنا لیں گے۔ خوبصورت تو تھی بہت زیادہ۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح سے ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم مصر میں جما دیے، کنویں سے نکال کر وزیر کے گھر پہنچا دیا، ہے نا۔ وزیر گیا تو ہر طرح کی راحت اور آرام اور ٹھاٹ اور ہر طرح کا عیش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کنویں میں تھے، جان کا خطرہ تھا، پھر
ان لوگوں نے غلام بنا کر بیچ دیا، حالانکہ غلام نہیں تھے، لیکن وہ تو ان کو مفت میں مل گیا تھا ایک لڑکا کنویں سے، تو لے جا کے بیچ دیا، جو بھی پیسے آ گئے، مفت میں ملی ہوئی چیز، پڑی ہوئی چیز کو جو بھی آ جائے وہ غنیمت ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ہے نا۔ تو اب حضرت یوسف کو کنویں سے نکال کر وزیر کے محل تک جو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، ہے نا، تو بھائی کنعان میں جہاں پر تھے اپنے والد کے ساتھ، تمہارا تو کھیتی باڑی اور بکریاں جانور چلانا یہ کام تھا، اور اللہ تعالیٰ کو ان کو وزیر بنانا تھا، وزیر خزانہ۔ تو حکومت پر وزارت و سلطنت کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو وزیر کے گھر پہنچا دیا۔ اب وزیر کے عمرا آتے ہیں، حکومت کے سردار آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، تو ان کی نشست، ان کی گفتگو، ان کا بول چال، ان کی مجلس میں وہ حکومت کے راز اور حکومت کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جو بیٹھے کہ بھائی بچہ پانی لا رہا ہے، لے جا رہا ہے، یہ چائے پیش کر رہا، تو سنے گا۔ تو جس اونچے مقام پر پہنچانا تھا اس کے لیے اب تربیت ہو رہی اس طرح سے، گھر سے نکالا، بیچ میں کنویں کے اندر رکھا 3 دن، پھر قافلے والے غلام بنا کر لے کر بیچ دیا، ہے نا۔ اب وزیر کے یہاں پہنچ گئے، وزیر کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر ڈال دی ہے، بیچ میں کہا کہ بہت اچھی طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے، عام غلاموں کی طرح برتاؤ نہیں کرنا ہے۔ تو وزیر کے دل میں ان کی منزلت و قدر و محبت ڈال دی، اور یہ چیز آگے جا کر حضرت یوسف کے لیے بلندیوں پر پہنچنے کا ذریعہ بن گئی، اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ ہم ان کو باتوں کو سمجھنے کا سلیقہ سکھائیں، ہے نا۔ وہی آدمی جو بکریاں چراتا ہے تو اس کو تو پڑھے لکھے اور حکومت کے وزراء کی باتیں اس کی سمجھ میں کم آتی ہیں۔ اب اس ماحول میں پہنچا دیا تو کس بات تو حکومت کے وزراء بات کرتے ہیں، اس میں کیا اشارہ ہے، کیا مطلب ہے، یہ سمجھنے کی سوجھبوجھ، اور اسی کے اندر خواب کی تعبیر کا بھی اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا۔ خواب ہے تو اس کے حقیقی معنی کیا ہے، اور اس خواب کے ذریعے سے کیا پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلم، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر قابو رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا پورا اس پر قابو ہوتا ہے نا۔ اس کے مقابلے میں بندوں کی، انسانوں کی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تو اسباب اسی طرح کے ہو جاتے ہیں۔ بھائیوں نے چاہا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیں، قتل کر دیں، تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، تو انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اللہ تعالیٰ نے محل تک پہنچا دی، پھر آگے آگے تخت تک پہنچا دیا، تخت شاہی تک۔ والد چاہتے تھے کہ خواب کسی سے بیان نہ کریں، کہا لا تقصص رؤیا کا، لیکن اور حضرت یوسف نے بیان بھی نہیں کیا، لیکن کسی طرح ان کو اندازہ ہو گیا بھائیوں کو کہ جو خاص ان کی طرف توجہ ہے تو کوئی بات ضرور ہے، اس لیے ان کا حسد بڑھ گیا، ہے نا۔ والد چاہتے تھے کہ بھائیوں کے دل میں محبت آ جائے، سوتیلے ہیں، لیکن ان کی دشمنی اور بڑھ گئی جب پتہ چلا کہ کچھ ہے، کوئی خاص بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہوا، اور بندوں کا چاہا ہوا نہیں ہوا، تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور انسان کی تدبیر اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کارگر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب رہتی ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یقین نہیں رکھتے ہیں، بس وہ سمجھتے ہیں میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام ہو تو اللہ تعالیٰ پر چھوڑو اس کو۔ وسائل اختیار کرنا تو سنت ہے، لیکن اس پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ میں نے یہ کیا تو ہو ہی جائے گا، میں تجارت میں پیسہ لگاؤں گا تو اتنا نفع ہو ہی جائے گا۔ بھائی اس میں نفع ڈالنا، کامیابی ڈالنا، برکت ڈالنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔
اور اللہ کو بھول کر کوئی کام نہیں کرنا، اللہ کو یاد رکھ کے کام کرنا، اس سے تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ آگے کیا ہوا؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اب پلنے لگے محل کے اندر، شہزادوں کی طرف پلنے لگے، یا تو کنویں میں تھے، جان کا بھی خطرہ تھا، یا ان کے ہاتھ چڑھ گئے تو غلام بنا دیے گئے۔ اب شہزادوں کی طرف پرورش ہو رہی ہے۔ جب اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے ان کو حکمت دی اور علم دیا، پیغمبری کا علم ہے اور حکمت، سوجھ بوجھ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اچھا عمل کرنے والوں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں، جو ہمارے مومن بنتے ہیں، ہمارے صالحہ کرتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق، تو ہم اسی طرح اس طرح پریشانی سے، تکلیف سے نکال کر عزت اور بلندی تک پہنچاتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے حضرت یوسف کی فرمائی وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ اب آگے کیا ہوا؟ بھئی حسین و جمیل تو تھے، جوان ہو گئے، تو وزیر نے تو کہا تھا اپنی بیوی سے، اس کا نام زلیخا ہے یا راعیر ہے، یہ تو بہت خیال رکھنا ہی ہے نا، یعنی ماں کی طرح پرورش کرنا، ہم بیٹا بنا سکتے ہیں، اس کو کام آئے گا، ہمارے کاموں کی ذمہ داری سنبھال لے گا۔ لیکن وہ جوان ہوئے تو پھر اس عورت کی جو ہے وہ نیت میں فتور آ گیا، ان کی جوانی اور حسن خوبصورت، بھئی آدھی دنیا کا حسن تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، وہ تو ہم اللہ چاہے گا آخرت میں جنت میں ان کی زیارت کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حسن یوسف کیا چیز ہے۔ اب اس کے زلیخا جو ہے اس کی نظر بدل گئی اور وہ فریفتہ ہو گئی، وہ حسن ہی ایسا تھا۔ تو دیکھیے کیا قرآن نے کیا کہا، اور جس عورت کے گھر میں تھے اس نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی۔ وہی زنا جو ہوتا ہے تو دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو زور زبردستی سے ہوتا ہے اور ایک بہنا پھسلا کر ہوتا ہے۔ تو زور زبردستی والا تو معاملہ کامیاب نہیں ہوتا، اس لیے وہ مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن بہنانے پھسلانے والا معاملہ زیادہ خطرناک کہ وہ آدمی بہنانے پھسلانے میں آ جاتا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، ہے نا۔ تو اس نے وہ دوسرا طریقہ اختیار کیا، وہی ان کے گھر میں تھے وہ تو، اور غلام کی حیثیت، حالانکہ غلام تھے نہیں وہ، لیکن بطور غلام کے خرید کے لائے تھے نا، تو ہر وقت گھر میں بات بھی ماننا ہے، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، یہاں کھڑے ہو جاؤ یہاں بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی کوئی معمولی عورت نہیں تھی، وزیر اعظم کی بیوی ہے نا، خوبصورت پڑھی لکھی، اور اس نے کیا کیا، جتن نہیں کیے ہوں گے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، کیا کیا بناؤ سنگار کیے ہوں گے، کیسے کیسے انداز اختیار کیے ہوں گے، ہے نا۔ تو اس نے ہر طرح سے کوشش کر لی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے تو بالکل دھیان نہیں دیا، تو اس نے آخری یہ کیا کہ سارے دروازے بند کر دیے، وغلقت الابواب، دروازے بھیڑ دیے سارے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ گناہ سے بچنے کا امکان بہت ہی کم ہے، وہ خود نوجوان، حضرت یوسف جوانی، خوبصورتی، اور وہ مالکن، وہ بھی وزیر کی بیوی تھی، کوئی ایسی معمولی عورت نہیں تھی، اور وہ خود بلا رہی ہے، وہ خود دعوت دے رہی ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ کوئی آ جائے گا کوئی دیکھ لے گا، دروازے بند ہیں، کوئی موجود بھی نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی خطرہ بات لیک ہونے کا بھی نہیں ہے، تو سارے اسباب اور پورا ماحول صورت ایسی تھی کہ بچنا بہت ہی مشکل تھا، تو اس نے دروازے بند کر دیے، یعنی آخری حد تک پہنچ گئی، کہا کہ ہائی تلک، آ جاؤ، پوری تیاری کے ساتھ اس نے کہا کہ آ جاؤ۔ اس نے گناہ کی دعوت دی تنہائی میں، اکیلے دونوں ہیں، اب پیغمبر کا کردار دیکھیے، قال معاذ اللہ، حضرت نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس برے کام سے بچائے،
تو معلوم ہے کہ پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی گناہ، نقصان کا موقع ہوتا ہے تو اللہ کی پناہ مانگتے ہیں وہ، ہے نا. اللہ تعالیٰ جو پناہ مانگتا ہے اس کو پناہ دیتا ہے، اس کو جو قادر ہے، قدرت والا ہے. چاہے جیسے اسباب ہوں، چاہے بالکل راستے سارے بند ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ تو کن فیکون، بس وہ تو کہتے ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوا. انہو ربی احسن مثوائے، اور یہ کرا حضرت یوسف نے کہ یہ تو میرے آقا ہیں. حالانکہ وہ غلام نہیں تھے، لیکن ایک بطور آقا کے خرید کے لائے تھے نا، اور انہوں نے بہت اچھی طرح مجھے رکھا ہے، بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ، راز کے ساتھ رکھا ہے، مجھے پالا ہے. تو میں ایسے محسن آقا کی احسان فراموشی نہیں کر سکتا کہ اس کے گھر ہی کے اندر میں خیانت کروں. تو دیکھیے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا کہ زنا تو حرام ہے، بڑے گناہ کا کام ہے، بلکہ اپنے محسن کے احسان کو ذکر کیا، ہے نا. تو معلوم ہے کہ محسن کے احسان کی وفاداری انبیاء کی سنت ہے نا. بھائی وہ بھی خدا نخواستہ اس کی بات ماننے کی طرف مائل ہو جاتے تو بے وفائی تھی، غداری تھی اپنے محسن سے، تاکہ اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے. انہو لا یفلح الظالمون، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو محسن کے احسان کو فراموش کرنا، اس کے ساتھ خیانت کرنا اس کے گھر کے اندر، یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہے. اور ناانصافی کرنے والا ظالم کبھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت نے یہ بات کہی، کوئی مسئلہ نہیں بتایا، اس لیے کہ اس پر جو شہوت سوار تھی نا، تو مسئلہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ہے نا. شرابی ہے تو آپ جو بھی شراب تو حرام ہے، ناپاک ہے، تو وہ اثر نہیں پڑے گا، ہے نا. دوسری طریقے سے سمجھے کہ بھائی شراب تو شریف آدمی کا کام نہیں ہے، تو ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ بھائی کوئی کہے میں بھی تو شریف ہوں، ہمارے بھی خاندان شریفوں کا ہے، تو شاید چھوڑ دیا اس وقت بچ جائے، ہے نا. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، آگے کا قصہ. اور اس عورت نے تو برائی کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، سارے اسباب مہیا کر دیے، دروازے بند کر دیے، آ جاؤ. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے اگر اللہ تعالیٰ کی دلیل نہ دیکھتے. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام جو بچ گئے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک دلیل کی وجہ سے بچ گئے، ہے نا. تو پیغمبر کے اندر جو ہے یہ نہیں کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. انسان ہوتے ہیں، انسانی جو تقاضے ہوتے ہیں وہ سب ہوتے ہیں، جسے بھوک پیاس ہوتی ہے نا. تو ایسا نہیں کہ وہ گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لیے بچ جاتے، نہیں، صلاحیت ہوتی ہے، انسانی تقاضے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے کہ نہ کوئی چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی بڑا گناہ ہو سکتا ہے. اب کوئی نامرد ہے تو وہ بچ جاتا ہے بدکاری سے، تو اس کا کوئی کمال نہیں، تو وہ کام کا ہی نہیں ہوا. لیکن مردانگی ہے پھر بچتا ہے اللہ سے ڈر کے، اللہ کی توفیق سے. تو یہ جو ہے وہ کمال کی بات ہے، قابل تعریف ہے. اب یہ جو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا اپنے رب کی دلیل نہ دیکھتے تو ہو سکتا ہے کہ مائل ہو جائیں. تو یہ میلان جو ہے یہ نہ پیغمبر کے شان کے خلاف ہے، ایک طبعی تقاضا ہے. مثال کے طور پر سخت دھوپ میں، روزے میں اگر کسی کو پینے کی خواہش ہوتی پانی پینے کی، تو یہ گناہ نہیں ہے، انسانی فطرت ہے، اس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا. لیکن طبیعت جیسے میں سخت پیاس ہے تو پانی کی آدمی کو خواہش ہوتی ہے، میلان ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے شام تک انتظار کرتا ہے. تو میلان ہونا، یہ خیال آ جانا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، پیغمبر کی شان کے خلاف نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی کیا دیکھی؟ مفسرین نے کئی باتیں لکھی ہیں. یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پاک دامنی اور عفت اور نگاہ کی اور کردار کی پاکیزگی دی تھی، وہی اللہ کی طرف سے دلیل تھی. وہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو بڑا خراب کام ہے
اسی طرح بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی کہ دانتوں میں انگلی رکھ کے حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ یوسف یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، بس سمجھ گئے۔ یہ بھی ہے کہ بھئی وہ عورت جب اس نے ارادہ کیا نا کہ آپ کو، تو ایک بت تھا اس کا، اس پر پردے کپڑا ڈال دیا، تو حضرت نے کہا کہ یہ کیا کہا، مجھے شرم آتی ہے اس کے آگے، اس کے سامنے ہے۔ تو حضرت کو تمہارے میں تو میرا رب تو سب کچھ دیکھتا ہے، کوئی پردہ نہیں روک سکتا۔ یہ مشرک عورت ہو کر بھی اپنے بت سے شرماتی ہے، تو میرے لیے کتنا ضروری ہے نا۔ بہرحال کذالک لنصرف عنہ السوء، ایسا ہی ہوا۔ اور یہ ہم نے اس لیے کہا کہ نصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم برائی اور بے حیائی کو آپ کے پاس سے پھیر دیں، ہٹا دیں۔ یہ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام کو برائی سے ہٹا دیں، اس لیے کہ تو پیغمبرہ شام کی وجہ سے برائی سے بچے ہوئے تھے، لیکن برائیوں نے گھیر لیا تھا، ہے نا، عورت اور اس کے سارے جو یہ انتظامات، تو اس گھیرے کو توڑا اللہ تعالیٰ نے، اور سارے اسباب، گناہ کے سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود ان کو پورے طور پر بچا لیا، ہے نا۔ انہو من عبادنا المخلصین، اس لیے کہ وہ ہمارے پسندیدہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ انبیاء تو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، چنے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ گناہ کے سارے اسباب اور سارے سامان کے اندر بھی ہم نے اس کو محفوظ رکھا اپنے پیغمبر کو۔ آگے کیا ہوا، واستبق الباب، اب حضرت نے جب اس نے بالکل کہا کہ آ جاؤ، اور پتہ نہیں کیا 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 ہوگا، ہاتھ ڈالا ہوگا، یہ کیا ہوگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ معلوم ہے کہ دروازے بند ہیں، لیکن بھاگے پھر بھی، تو معلوم ہے کہ گناہ کی جگہ سے ہٹ جانا ضروری ہے۔ کوئی لڑکا یہ کہتا ہے کہ میرے دوست جو ہے ایسے ایسے ہیں، لیکن میں ان کی باتیں سن لیتا ہوں، عمل نہیں کرتا، تو یہ بہت خوبصورت جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی ہے، فون پر بات چیت کرتی ہے کہ مجھے بولو ایسا نہیں، تو بات کرتی ہوں، تو یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بات سنتے سنتے وہ جو آگے آدمی کب تک بچے گا، خیالات بد تبدیل ہوں گے، پھر جو ہے وہ آگے جا کے ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو گناہ کی جگہ سے ہٹ جانا، اپنے آپ کو وہاں سے نکال لینا، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ تو حضرت وہاں سے اس کے پاس سے بھاگے تاکہ نکل جائیں یہاں سے، بچ جائیں، ہے نا۔ وہ اس پر تو شہوت سوار تھی، ہے نا۔ تو مستبق الباب، دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ حضرت یوسف آگے ہیں، وہ دروازے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ بچ جائیں، اور یہ پیچھے بھاگ رہی کہ پکڑے ان کو۔ مالکن تھی نا، تو مالکوں کا اور عمرا کا اور شہزادیوں کا اور بیگمات کا تو پھر دماغ آسمان پر ہوتا ہے، وہ تو غلام کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی، یہ پیچھے بھاگی دوڑی پکڑنے کے لیے۔ فقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے جو بھاگتے بھاگتے ان کو روکنے کے لیے کرتا پکڑ لیا، پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، ہے نا۔ وہ بھاگ رہے تھے اور یہ جو ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی، کرتا پکڑا، تو وہ حضرت تو بھاگ رہے تھے، تو وہ کرتا پھٹ گیا۔ حضرت آگے بڑھ گئی، یہ چاہتی کہ میں دروازے پہ پہنچ جاؤں، ان کو نکلنے نہ دوں، میں اپنی خواہش پوری کر لوں، اور حضرت چاہتے کہ میں کسی طرح بچ جاؤں، دروازے سے نکل جاؤں یہاں سے۔ یہ منظر ہو رہا تھا۔ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وزیر جو کہیں گئے ہوا تھا نا، وہ اتفاق سے اسی وقت آ گیا، جو بے وقت آ گیا۔ یہ لوگ ادھر پہنچے دروازے پر، اور وہ دروازے پر آ گیا باہر، بھاگم بھاگ ہو رہی، وہاں تک پہنچے، وہاں دیکھا کہ وزیر کھڑا ہوا ہے۔ اب عورت کا مکر دیکھی، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن وعذاب الیم، فوراً پلٹ گئی، شوہر کو دیکھا نا، ہے نا۔ اس میں قرآن میں ہے کہ ان دونوں نے اس کے شوہر کو
عورت کے شوہر کو. بھائی عورت کا شوہر تھا, ان کا تو آقا تھا نہیں, تو وہ آزاد تھے. اگرچہ بطور غلام کے لوگوں نے بیچ دیا تھا, ظلم کیا تھا, اس لیے کہا کہ اس کے شوہر کو دروازے کے باہر پایا سامنے. اب معاملہ پیچیدہ ہو گیا ہے نا. اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا, وہ تو ابھی آیا تھا نا, اس کو یہ کیا ہے. وہ تو بہت مطمئن تھا حضرت سے, اس نے کہا تھا کہ بھی خیال رکھنا ان کا, ہم بیٹا بھی بنا سکتے ہیں. اتنا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی, آپ کی عظمت ڈالی. لیکن عورت نے فوراً کہا کہ بھائی جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے, اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے یا سخت عذاب دیا جائے اس کو. یا تو کہہ رہی تھی کہ آ جاؤ ہے نا, اب دیکھا پکڑ گئی تو فوراً جو ہے وہ بات پلٹ دی, بات بدل دی اور سارا ملبہ ڈال دی حضرت کے اوپر کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے. دیکھو اس میں بھی چالاکی کی, یہ نہیں کہا کہ جو میرے ساتھ, اس کو اشتعال دلایا, بھڑکایا اس کو میری بیوی کے ساتھ, تو اس کو اشتعال دلانے کے لیے, جوش میں لانے کے لیے کہ بھئی آپ کے گھر والوں کے ساتھ, آپ کی بیوی کے ساتھ جس نے برائی کا ارادہ کیا تو اس کی تو دو ہی سزا ہو سکتی ہے, یا تو جیل میں ڈال دو لانگ ٹرم پنشمنٹ, یا پھر اس کو سخت سزا دو, مارو پیٹو اس کو ہے نا. تو حضرت کو مجرم ٹھہرا دیے, تہمت لگا دی اللہ کے پاک پیغمبر پر. تو جب اس نے تہمت لگائی تو حضرت کو معاملہ کھولنا پڑا. حضرت نے کیا فرمایا, قال ہی راودتنی عن نفسی. اب حضرت اس نے کہا کہ اسی نے مجھے پھسلایا تھا, اب مجھے ورغلایا تھا, مجھے گناہ میں ڈالنے کے لیے کوشش کی تھی. بات صحیح تھی. تو جب ان پر تہمت آئی, ان کی عزت پر حملہ ہوا, تب انہوں نے صفائی پیش کی ہے نا. تو بندہ کوئی معاملہ نہیں ہے تو پھر آدمی کسی کا عیب چھپائے تو اچھی بات ہے. حدیث آتا ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ, جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا ہے نا. لیکن یہاں تو پاک پیغمبر پر تہمت آ رہی تھی, تو آپ نے کہا کہ اسی نے مجھے ورغلایا اور برا کام کرنے کے لیے اکسایا, اور میں جو ہے وہ بچ کر بھاگا, دروازے تک آ گئے ہم لوگ. اب معاملہ ایسا پیچیدہ تھا کہ کوئی گواہ تو تھا نہیں, کس کی غلطی کس کا جرم ہے نا, مجرم کون ہے. اللہ کی قدرت دیکھو. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اب اسی کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک شیرخوار بچہ سے دودھ پیتا ہوا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے, پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے ایک معجزہ تو یہ جاری کیا کہ بچہ کچھ بولتا نہیں جو دودھ پیتا ہے. اس نے ایسی عجیب و غریب بات کہی عقل مندی کی کہ اس سے فوراً فیصلہ ہو گیا. تو کیا کہا اس نے, ان کان قمیصہ قد من قبل فصدق, کہ بھئی ان کا کرتا دیکھو حضرت کا, اگر وہ سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور ان کی غلطی ہے. اس لیے کہ جب یہ انہوں نے کوشش کی ہوتی تو آمنے سامنے ہوتے نا, تو اسی میں شیرہ جھپٹی میں کرتا پھٹ گیا تو پھر آمنے سے پھٹا تو معلوم ہے کہ یہ ان کے ساتھ کر رہے تھے زبردستی. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ, اور اگر کرتا پیچھے سے جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے, فَكَذَبَتْ, تو یہ عورت جھوٹی ہے. پیچھے سے پھٹا ہونا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بھاگ رہے تھے, اپنے آپ کو بچا رہے تھے, اور یہ پیچھے دوڑ رہی تھی ان کو پکڑنے کے لیے, تو یہ گناہ کا مطالبہ کر رہی تھی اور گناہ کا کے لیے پکڑنے بھاگی تھی, اور اسی میں پیچھے سے کرتا ہاتھ میں آ گیا, پھٹ گیا. اب یہ اتنا صاف ستھرا جو ہے وہ فیصلہ تھا کہ اس میں کسی کی جانی داری نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ دکھایا کہ بچہ بول پڑا. بچے کیا بولتے ہیں نا, وہ تو سمجھتے بھی نہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ 4 بچوں نے بچپن میں کلام کیا ہے. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جب حضرت مریم کے بچہ پیدا ہو گیا, بغیر باپ کے شادی تو ہوئی نہیں تھی, تو وہ فارغ ہو کر آئیں جب بچے کو لے کر, تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا غضب کر دیا, تمہاری باپ بھی نیک آدمی تھی, تمہاری ماں بھی فاحشہ نہیں تھی, پھر یہ کیا ہوا.
تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. ان کی شریعت میں چپ کا بھی روزہ تھا، خاموشی کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 3 دن تک خاموش رہنا. اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے جو معترض اعتراض کرتے، اعتراض کی بات تھی کہ ہماری لڑکی کے بچہ پیدا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ ہم سے کیا بات کرے گا. لیکن بچے نے بولا، حضرت عیسیٰ نے قال انی عبد اللہ، سورہ بارے میں سورہ مریم علیہ السلام پوری صورت ہے 6 رکوع کی. کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے. اس سے کلام ہے حضرت عیسیٰ کا. تو گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی گواہی سے ان کی پاک دامنی ثابت ہوگی کہ حضرت مریم پاک دامن ہے، کسی نے چھوا نہیں ابھی تک. اسی طرح ایک آدمی تھا جریج، عبادت گزار بندہ تھا، وہ الگ سے تنہائی میں عبادت کیا کرتا تھا، ہے نا. اس نے اپنا کوئی بنا رکھا تھا عبادت خانہ، جھونپڑا وغیرہ. ایک روز اس کی والدہ آئی کام پہ کچھ کہنے کے لیے، آواز ہی وہ نماز میں تھے تو جواب نہیں دے پائی. تو ماں کو غصہ آ گیا، کہا کہ تجھے موت نہ آئے جب تک کہ تو کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے. اب ماں کی بد دعا. تو ہوا کیا کہ ایک وہاں پر جنگل میں ایک آدمی چرواتا، بکریاں جانور چراتا تھا. اس کا ایک عورت سے تعلق ہو گیا اور اس کے بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہو گیا نا حرام کا، تو لوگوں نے پوچھا، پکڑ تو کہنے کہ یہ جریج کا بچہ ہے. کس کا؟ وہ جو عبادت کرنے والے تھے نا صوفی صاحب. تو لوگ ڈنڈے ونڈے لے کے آئے ان کے پاس کہ یہ کیا، تم تو بڑے بزرگ بنتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، یہ کیا تم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچہ، اس بچے سے پوچھو. اللہ بچہ بولتا نہیں ہے، لیکن اللہ کی ولی کی پاک دامنی کے لیے بچے نے کہا کہ میرا باپ چرواہا ہے، جریج نہیں ہے، یعنی چرواہے کی غصے میں پیدا ہوا ہوں. تو لوگوں نے معافی مانگی کہ ہم آپ کو صحیح بنا دیں گے. نہیں ٹھیک ہے، جھونپڑا ہی صحیح میرا، ہے نا. اسی طرح ایک فرعون نے ایک عورت کو جو بچے والی تھی کہا کہ مجھے خدا مانتی ہے کہ نہیں مانتی؟ کہا میں تو نہیں مانتی. تو اس کے گود سے بچہ چھین کر آگ میں ڈال دیا تاکہ وہ مجبور ہو. تو اس بچے نے کہا آگ میں پڑنے کے بعد کہ اماں ادھر آ جاؤ تو بہت مزہ آ رہا ہے. وہ آگ جو تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے باغ بنا دیا. تو اس بچے نے وہاں پر گواہی دی. اور یہ بچہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی اس نے دی. اور ایسا فیصلہ میں یہاں پر مقدمے ہوتے ہیں تو دادا مر گیا، باپ مر گیا، بیٹوں 25 30 40 سال تک چلتا رہتا ہے، دونوں طرف سے پیسے کھاتے رہتے ہیں اور نتیجہ صفر، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے معجزہ ہے، کرشمہ ہے. فلما رأى قمیصه، اب بات صاف تھی. جب کرتا دیکھا عزیز نے، وزیر نے، قد من دبر، پیچھے سے بیٹھا ہوا ہے، بات ثابت ہو گئی. قال انه من کیدکن، تو بیوی سے کہا کہ بھئی یہ تم لوگوں کی مکاری ہے نا. جمع کا صیغہ استعمال کیا، یعنی عورتیں مکاریاں جو کرتی ہیں نا کہ اپنا جرم دوسروں پر ڈالتی ہیں، ثابت ہو گیا. اس کو یقین ہو گیا پہلے ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس کی عزت محبت تھی ان کے، ابھی ثابت بھی ہو گیا. ان کیدکن عظیم، میں سے تمہاری چالیں بہت زبردست ہوتی ہے نا. تو دیکھیے یہ ان کن کیدکن عظیم، یہ تو اس نے کہا تھا عزیز نے، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اس کی بات نقل کی ہے نا. اور دوسری طرف جو ہے وہ شیطان کے مکر کو کمزور کہا ہے. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ شیطان جو چال کرتا ہے کمزور ہوتی ہے. آدمی جو ہمت کر لے تو وہ بچ جاتا ہے اس سے. تو معلوم کہ عورت کا مکر جو ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے مردوں کی عقل پر غالب ہونے والی چیز عورتوں سے زیادہ نہیں دیکھی. یعنی عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی عقل پر غالب ہو جاتی ہیں، حالانکہ عقل و سوجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ دی ہے نا. اب عجیب واقعہ یہ ہوا کہ جب قحط پڑا، آگے واقعہ آنے والا ہے، قحط پڑا اور یہ وزیر بن گئے، وزیر خزانہ اور حضرت یوسف علیہ السلام. تو وہ یہ تھا کہ بھئی اتنے معمولی پیسے لے کے آؤ تو تم کو غلہ ملے گا، اسے 1 اونٹ کے برابر 5 من غلہ ایک آدمی کو، تھوڑے پیسے لانا پڑیں گے.
تو لوگ آتے تھے لے جاتے تھے، خود ان کے بھائی آئے سوتیلے بھائی، پہچان نہیں پائے، غلہ لے کے گئے، وہ آگے واقعہ آنے والا دلچسپ ہے۔ تو ایک نوجوان آیا غلہ لینے کے لیے، اب وہ جو غلہ تقسیم کر رہے تھے نا، اس کا ڈپارٹمنٹ تھا، انہوں نے غلہ دے دیا جو اس کا راشن کا، تو اس نے کہا مجھے اور چاہیے، تو وہ کہا کہ بھائی بس جو طے ہے وہ تو دے دیا تم کو، اور چاہیے تو یوسف علیہ السلام سے بات کرو، وزیر ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچایا، تو اس نے کہا مجھے اور غلہ چاہیے، تو حضرت نے کہا مجھے اور دے دو، تو اس نے کہا مجھے اور چاہیے، تو کہا بھائی دیکھو تم کو کوٹے کا مل گیا، پھر تم میرے پاس میں نے اور زیادہ دے دیا، تم اور زیادہ مانگتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اور زیادہ دیں گے۔ کہا کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں وہی بچہ ہوں جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اب حضرت بہت خوش ہوئی کہ اس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی، بچپن میں جوان ہو گیا اور میں غلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت نے کہا بھائی جتنا غلہ اجاز کو دو، سواریاں بھی پہنچا، اس کے گھر پہنچا کیا ہو، بی آئی پی بن گیا، خاص پروٹوکول ہو گیا اس کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف میرے پیارے یوسف، اس نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی، تم جتنا اس کو فائدہ پہنچا سکتے تھے پہنچایا، تو میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جو دنیا میں میری توحید کی گواہی دے گا، تو جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کو زیادہ سے زیادہ نوازوں گا میں۔ تو جو ایک اللہ کو مانتے سے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کی توحید کی گواہی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے نوازیں گے یہ اللہ کی شان نشان جو ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو توحید پر قائم رکھے۔ یوسف اعرض عن ھذا، وہ سمجھ گئے وزیر کے بیوی اس کو ڈانٹا کہ تمہاری مکاری ہے نا۔ اب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس معاملے کو جانے دو، اس کا چرچا مت کرو، اس لیے کہ وہ بدنامی ہے نا، اس کا ختم کرو، جانے دو۔ واستغفری لذنبک، بیوی سے کہا کہ بھائی تم اپنے گناہ کی معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ یہ یوسف علیہ السلام کو تم نے لگایا تھا، اب سوال ہی پیدا ہوا تو مشرک تھی ہے نا، تو وہ استغفار کیسے کرتی؟ تو اگر کہ مشرک تھی لیکن ان کے یہاں بھی زنا کوئی گناہ تھا، بھائی زنا ہے وہ سارے مذاہب میں گناہ ہے، حرام ہے۔ اب یہ بات ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ انک کنت من الخاطئین، بے شک تم ہی قصوروار ہو، یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے گناہ ہے، پاک صاف ہے، تمہاری غلطی معافی مانگو، توبہ کرو۔ اب آگے جو ہے وہ دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، تو تنہائی میں بات تھی، تین آدمیوں کے درمیان بات تھی، وہ تو بچہ تھا تو بول پڑا معجزہ کے طور پر ہے نا، لیکن محل تھا، خادم نوکر جا کر ہوتے ہیں تو بات تو رکتی نہیں ہے نا، بات لیک ہو گئی، چرچے ہونے لگے۔ پھر کیا ہوا وہ آئندہ انشاءاللہ اللہ شاء۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنی اطاعت و فرمانبرداری نصیب فرما، شیطان و نفس کے دھوکے سے اور نافرمانی سے بچا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، وفاداری، اتباع، پیروی نصیب فرما، شیطان و نفس کی پیروی سے بچا، اپنی یاد میں تلاوت میں ایسی لذت عطا فرما جیسی عمدہ لذیذ کھانوں کے اندر لذت حاصل ہوتی ہے، ایسی لذت ذکر میں، شکر میں، طاعت میں، نماز میں، تلاوت میں عطا فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، اپنی نعمتوں کی شکر گزاری قدردانی نصیب فرما، ناشکری ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، جو خیر و بھلائی اللہ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم کو ساری امت کو عطا فرما، جن شرور و فتن سے اللہ کے نبی نے آپ کی پناہ چاہیے ہماری ساری امت کی حفاظت فرما، کافروں، ظالموں، ساحروں، دشمنوں، مخالفوں، معاندوں، شرری، فسادی، دجالی، ابلیسیوں یہ شر سے، ظلم سے، سازشوں سے ہماری اولادوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، نصرت و مدد، حفاظت و حمایت، کرم اور عنایت بارش کی طرح موسلادھار نازل فرما، دنیا اور آخرت دونوں میں خیر و بھلائی عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله